السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے درس میں جو حدیث میں نے آپ بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے بیان کی تھی مسجد کی طرف جلدی آنے کے حوالے سے کہ ہمیں مسجد میں جلدی آنا چاہیے، تو جو حدیث میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر ان کے لیے قرعہ اندازی کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہتا تو وہ ضرور اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے، یعنی صف اول میں اور اذان کہنے میں بہت ہی اجر ہے۔ مسجد میں جلدی آنا، اس کے کتنے فائدے ہیں، اس کا کیا کیا جو ہے اجر و ثواب ہے، اور لیٹ کرنے والے، جہاں بدھ کی تاخیر کرنے والے، ان کے لیے کیا وعید ہے، وہ میں نے پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اس حدیث میں جو دوسری چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ ایک تو تھی صف اول اور دوسرا تھا اذان کہنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو اذان ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو اذان آتی نہیں ہے، اور جن کو آتی ہے ان کو صحیح طرح آتی نہیں ہے، وہ اذان دیتے ہوئے اس کے تلفظ کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ کسی لفظ کو موٹا کرنا ہے اس کو بھی پتلا کر رہے ہیں، کسی کو لمبا کرنا ہے کسی کو نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہمیں اذان دینی چاہیے، دوسرا ہمیں صحیح اذان دینی چاہیے، اور یہ اذان دینے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، فائدے بھی ہیں اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی سب سے اچھی بات اس آدمی کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مؤذن جو ہوتا ہے اذان دینے والا، وہ کس طرف بلاتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے مؤذنین کا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، کہ جو مؤذنین ہیں، جو اذان دینے والے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں ان کی ہوں گی، یعنی لمبی گردن والا ہوں گے، دور سے پہچانے چاہیں گے قیامت کے دن کہ یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کے فتنوں میں بھی لوگوں کو اذان دے کر اللہ کے گھر کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن نسائی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن یغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ولابس وله مثل اجر من صلى معه، مؤذن کو بلند آواز سے اذان کہنے کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے، اور جو بھی تر یا خشک چیز اس کی آواز کو سنتی ہے وہ اس کی تصدیق کرے گی، اس کی گواہی دے گی، اور ساتھ میں فرمایا وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور اس مؤذن کے لیے ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ہے جو اس کی اذان پر نماز کے لیے آتے ہیں۔ یعنی جہاں تک دو چیزیں فرمائیں، تین چیزیں، ایک تو یہ کہ اونچی آواز سے اذان دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز کیا بتائی کہ ہر وہ چیز جو اس کی اذان کو سنتی ہے، وہ تر چیز ہے یا خشک ہے، وہ اس کی گواہی دے گی، اے اللہ یہ تیرے گھر کی طرف بلایا کرتا تھا روز قیامت۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ جو بھی اس کی اذان کی آواز پر مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا، اس نماز پڑھنے والے کو بھی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب اس اذان دینے والے کو بھی ملے گا۔ تو کیا پھر ہمیں اذان دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ یقیناً دینی چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو کہ سنن ابی داود میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن اور ذمہ دار ہے، اور مؤذن امین اور قابل اعتماد ہے، اے اللہ اماموں کو ہدایت دے اور مؤذنوں کی بخشش فرما۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں، یہ ایسا عمل ہے اذان دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اللہ اذان دینے والوں کو، اے اللہ مؤذنوں کو معاف فرما دے، ان کو بخشش عطا فرما۔ اور اسی طرح
سنن نسائی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مؤذن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا رب بکریوں کے اس چرواہے سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، مجھ سے ڈر کر اذان کہہ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اسے بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اللہ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے، اذان دے رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا اور میں نے اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ یہ جو حدیثیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارے دل کے اندر اذان دینے کا شوق پیدا ہو، ہم مسجد میں جلدی آئیں اور اس نیت سے آئیں کہ میں نے مسجد میں جا کے اذان دینی ہے، اور اس نیت سے آئیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اذان دینے والے کی بہت ہی زیادہ فضیلت بتائی ہے، میں نے وہ فضیلت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی اذان دینے کی اور پھر 5 وقت کی مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔